अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज का जो व्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ लंच बॉक्स प्रिपरेशन से। तो यहाँ पे बन रहे हैं चिकन चीज़ सैंडविचेस। इनकी स्टफिंग मैं रात को ही तैयार कर लेती हूँ, अभी सुबह का वक्त है। आप जानते हैं कि सुबह के वक्त इतना टाइम नहीं होता कि स्टफिंग भी उसी टाइम रेडी की जाए। तो इसलिए मैं रात को ही वो प्रिपेयर कर लेती हूँ और अभी मैं इनको फाइनल टचेस दे के तो इसको मैं बच्चों को लंच में दे दूँगी। तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपको इनकी कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो वो मेरे कुकिंग चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं। तो अभी मैं सैंडविचेस को रख रही हूँ लंच बॉक्सेस में। तो इसके बाद मैं करूँगी अपना नाश्ता। बच्चों को भेजने के बाद आप जानते हैं कि मैं हस्बैंड और बच्चों को भेज के फिर अपना नाश्ता करती हूँ। तो जी आज मैं बहुत अच्छा कुछ अपने लिए बनाने वाली हूँ, तो आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बहुत एक यूनिक सी रेसिपी है, आपको पसंद आएगी। तो जी आज मैं आपके साथ एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करना चाह रही थी। यहाँ पे मैं अपने लिए अपना जो नाश्ता है वो तैयार करने लगी हूँ, और मेरा आज का नाश्ता है कच्चे आलू के पराठे। ये बहुत मज़े के बनते हैं और आलू बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते हैं। इनको जब ऐसे ग्रेट कर लिया जाता है तो वो बहुत बारीक फॉर्म में आ जाते हैं, और जब इनको पराठे के अंदर स्टफिंग के तौर पे पकाया जाता है तो वो पराठे के साथ ही बहुत अच्छे से पक जाते हैं, और इनका टेस्ट इतना मज़े का लाजवाब टेस्ट होता है। तो आप इसको देखिए। आज मैं बात कर रही थी आपसे कि मेरा दिल कर रहा था एक बहुत अहम इशू पे बात करने का, जो मेरे लिहाज से इस पे बात होनी चाहिए। आजकल पाकिस्तान का एक ड्रामा है जो बहुत हिट चल रहा है। तो जी ड्रामे पाकिस्तान के वैसे ही बहुत अच्छे जा रहे हैं, ड्रामा इंडस्ट्री रूज पे है। ड्रामे बेसिकली जो हमारे मुआशरे को उसका कह लें कि मिरर है। हम उसके ज़रिए ड्रामों के ज़रिए हर कोई अपने आप से रिलेट करता है, कोई नहीं भी करता तो वो अपने फ्यूचर से रिलेट करता है, कोई अपने पास से रिलेट करता है, और कोई अपने हाल से भी रिलेट करता है। तो इसलिए हमारे जो लोग हैं, हमारा जो माशरा है, ड्रामों को बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्ज़र्व करता है। और कुछ जो होते हैं टॉपिक्स ऐसे जो हॉट इश्यूज बन जाते हैं। तो जी आजकल एक ड्रामा है मेरे पास तुम हो। तो उसका मुझे नहीं समझ आती कि उसकी इतनी ज़्यादा जो फ़ैन फॉलोइंग क्यों है, इतने ज़्यादा लोग उसको मतलब लाइक कर रहे हैं। हालांकि उसका टॉपिक वही है जो पहले हमारे ड्रामे आते रहे हैं, वही टॉपिक है उसका। लेकिन चेंज इसमें ये है कि पहले विक्टिम औरत बनती थी और अब वो आदमी को बनाया गया है। तो मुझे फिर दुख होता है इस चीज़ का कि हमारा मुआशरा मेल डोमिनेंस में अपनी मिसाल तो आप है। ये मेल डोमिनेंसी है कि आप इसमें मर्द को अगर इस तरह दिखाया गया है कि उसके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो बुरा तो कई सालों से औरत के साथ होता दिखाया जा रहा है, तो कोई भी उस पर इतना ज़्यादा रेटिंग्स नहीं आती, लोग उसको इतना ज़्यादा वो नहीं करते लाइक। तो मुझे बहुत इस चीज़ का है। अब देखिए ना, जो इशू एक औरत के साथ होता है अगर वही मर्द के साथ होता है तो इसमें डिफरेंट क्या है। अगर तो ये है कि मतलब मर्द जो हैं वो ये फील करते हैं कि भाई औरत ने तो बड़ा ही बुरा कर दिया, तो वो बुरा तो पता नहीं कितने सालों से हमारे माशरे की औरत बर्दाश्त कर रही है। आप यूरोप में चले जाएं, वहाँ पे जो वहाँ की फ़ीमेल है वो इतनी ज़्यादा जो है वो हमारी औरतों की तरह नहीं होती हैं कि वो लाचार हों, मजबूर हों, या वो किसी वजह से वो सेक्रीफाइस नहीं करती हैं। हमारे माशरे में औरत सेक्रीफाइस करती है। तो इसको बजाय कि उसको रिवार्ड देने के, अगर ठीक है, मैं ये नहीं, मैं यहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं
کسی بھی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس ڈرامے میں جو عورت کا کردار دکھایا گیا ہے میں اس کو سپورٹ کر رہی ہوں. اوبویسلی میں بھی اس کو سپورٹ نہیں کروں گی، کیونکہ جو غلط کرتا ہے وہ چاہے آدمی ہو چاہے عورت ہو وہ غلط کرتا ہے. تو اس کو کھلے دل سے ماننا چاہیے. اگر وہ کر رہی ہے غلط تو ٹھیک ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اور جس حد تک وہ چلی گئی ہے تو وہاں پہ جا کے تو اس کو خود بھی سزا تو مل ہی جانی ہے. اب لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اس میں یہ واضح ہو جائے گا کہ اس کو وہ کیا کرتے ہیں. لیکن میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ تو کئی سالوں سے عورتیں بھی برداشت کر رہی ہیں، تو ان کے اوپر تو کبھی اتنا زیادہ ریئیکشن نہیں آیا. تو یہ کتنی زیادہ مطلب ناانصافی ہے. آپ ایک غلط چیز ہے اس کو بھی آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اس پہ جینڈر پہ. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کون کون میری اس چیز سے جو ہے اتفاق کرے گا. یہ نہیں ہے کہ میں آدمیوں کے خلاف ہوں، میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں جو مرد ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. میرے اپنے جو ہیں مطلب میرے بابا ہیں، میرا بیٹا ہے، میرے ہسبینڈ ہیں، میرے بھائی ہیں، سارے جو بھی مطلب مردوں کی ٹائپس ہیں، ساری جو بھی ہمارے معاشرے میں ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ بہت رسپیکٹفل ہیں. اور یہ نہیں کہ میں خلاف ہوں، لیکن جہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے وہ چاہے عورت سے ہو چاہے مرد سے ہو، تو میرے خیال سے وہاں پہ اس غلطی کو سزا دینی چاہیے، نہ کہ جینڈر کو. اب یہاں پہ ایک ڈائلاگ بہت زیادہ آج کل ہو رہا ہے وائرل، جو کہ مجھے مطلب سن کے اتنا عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ یہ میری مطلب کیسی سوچ ہے ہمارے معاشرے کی کہ جی اس عورت کو کہا جا رہا ہے، مطلب ساری عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ 2% کی عورت ہے. تو بھائی اگر وہ غلطی کر رہی ہے، وہ 2% کی بن گئی ہے، تو جو ہمارے معاشرے کے مرد کرتے ہیں تو ان کو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو مطلب یہاں پہ میل ڈومیننس ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. وہ اب ہم اس ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ میرا اوپینین ہے، آپ کا مجھ سے کچھ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ مجھے بڑا اس چیز سے یہ ہوا ہے، دکھ ہوا ہے کہ ایک عورت جو اس معاشرے کے لیے بہت سیکریفائز کر رہی ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا کسی کو بھی. اس کے اوپر اتنے ڈرامے بنے ہیں، اس کے اوپر اتنا زیادہ کام ہوا ہے، کبھی اس کو اتنی زیادہ ریٹنگز نہیں ملی ہیں. تو اب اگر ایک غلطی دکھائی ہے اور وہاں پہ ایک مرد کو اس طرح مطلب وکٹم دکھایا گیا ہے، تو وہاں پہ تو وہ بھائی آسمان سر پہ اٹھا لیا ہے. تو یہ بہت زیادہ ناانصافی ہے. آپ لوگوں کا کیا اس بارے میں اوپینین ہے مجھے ضرور بتائیے گا. تو مجھے تو یہ چیز بہت زیادہ مطلب نا فیل ہوئی ہے. یہاں پہ میں اب لنچ کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ ہسبینڈ لنچ کر کے جاتے ہیں، بچے اسکول سے آ کے کرتے ہیں. آج لنچ میں بنا رہی تھی آلو گوبھی کی سبزی. ہمارے گھر میں سبزیاں زیادہ بنتی ہیں، گوشت بنتا ہے، دالیں تو بہت کم کھاتے ہیں، بچے تو بالکل بھی دالیں نہیں پسند کرتے، تو میں پھر کم بناتی ہوں. حالانکہ یہ اچھی بات نہیں ہے، دالیں بھی زیادہ کھانی چاہیے، مجھے پسند ہے، لیکن یہ ہے کہ بچے زیادہ شوق سے نہیں کھاتے تو پھر میں نہیں بناتی. وہی چیزیں گھر میں بنتی ہیں جو ہم سب شوق سے کھا لیں. ویسے بچوں کو تو یہی ہوتا ہے کہ مطلب پاستا اور بریانی اس ٹائپ کی مطلب نا چٹپٹی چیزیں بنیں اور ان کو لائک کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ روز تو نہیں بندہ اس طرح کی چیزیں کھاتا، نہ ہی روز اس طرح کی چیزیں کھانی چاہیے، ورائٹی ہونی چاہیے کھانے میں. تو اس وجہ سے میں سب کے پسند کا بھی خیال رکھتی ہوں اور ساتھ میں غذائیت کا بھی خیال رکھتی ہوں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آلو گوبھی کی سبزی کس طرح تیار کرتی ہوں. بہت سمپل ہے. میں جب آلو گوبھی کی سبزی تیار کرتی ہوں تو میں پیاز کو بالکل گولڈن فرائی کر کے اور مسالہ بنا کے نہیں تیار کرتی، بلکہ میں جب پیاز ہلکے سے گلابی ہوتے ہیں تبھی میں اس کے اندر جو ہے گوبھی شامل کر دیتی ہوں. پھر باقی چیزیں جیسے آپ نے ابھی دیکھی ہیں مسالے وغیرہ ڈال کے اس کو تھوڑی دیر میں فرائی کرنے کے بعد پھر اس میں آلو ڈالتی ہوں. تو اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو میں
ڈھانپ کے رکھ دیتی ہوں ہلکی آنچ پہ، تو یہ ہے کہ بہت اچھی سی سبزی تیار ہو جاتی ہے۔ ہسبینڈ کو پسند ہے کہ گوبھی جو ہے نا وہ ذرا زیادہ گلی بھی ہو، ان کو جیسے ہوتا ہے نا کھڑی سبزی، اس طرح کی سبزیاں پسند نہیں ہیں، تو میں اس لیے پھر اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کرتی ہوں تاکہ سبزی اچھی طرح سے گل جائے۔ تو یہاں پہ آلو گوبھی کی سبزی جو ہے وہ بن رہی ہے، ساتھ ہی میں نے آٹا گوندنے کے لیے اس کو ڈو مشین میں رکھ دیا تھا، تو وہ کام بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ یہ بہت آسانی ہو گئی ہے، ایک ٹائم میں دو کام ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ آلو گوبھی کی سبزی تیار ہو چکی ہے، تو جی یہاں پہ بن رہی ہیں روٹیاں۔ تو ہم لوگ جو ہے چکی کا آٹا یوز کرتے ہیں، تو یہ فائبر سے فل ہوتا ہے اور آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ فائبرز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ہیلدی ہو، جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہو۔ میں یہ جو دوسرا آٹا ہوتا ہے نا فائن، اور وہ نہیں میں یوز کرتی، وہ اس کا تو مجھے بالکل بھی پسند ہی نہیں آتا، وہ اس طرح وہ ربڑ کی طرح کی روٹیاں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ساتھ ہی ہے، اور یہ جب تک دوسرے بچے نہیں آ جاتے تب تک یہ پھر میرے آس پاس ہی گھومتا رہتا ہے۔ جب وہ آ جاتے ہیں پھر یہ ان کے ساتھ کھیلنے میں بزی ہو جاتا ہے، پھر مجھے اس کی ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ وہ بھی اس کا بہت خیال رکھتے ہیں اور اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، مجھے انسٹا پہ کافی زیادہ میسیجز آ رہے تھے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں، اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتائیں، کتنے بچے ہیں، ہسبینڈ کیا کرتے ہیں۔ تو میں یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، آپ میری فیملی کی طرح ہیں۔ اس کے لیے میں سوچ رہی تھی کہ میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گی، تو اس میں آپ کے تمام کوسچنز کے آنسر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آج کا ولاگ یہاں تک ہی، اللہ حافظ۔